بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جنت خواہشات کے لیے بنائی. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی اور جنت اللہ رب العزت نے خواہشات کے لیے بنائی. دنیا میں خواہشات کی زندگی کی گنجائش نہیں ہے. دنیا میں خواہشات پورا ہونے کی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص خواہشات کی زندگی لے کے کھڑا ہوگا، وہ دوسروں کے لیے مصائب اور مشکلات کھڑا کرے گا. اگر ایک شخص بھی اس دنیا میں خواہشات کی زندگی گزارنا چاہے تو اس دنیا میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ خواہشات لامتناہی ہیں. اور اگر ایک گھر کے اندر ہی اور رانی بھی ہو، بیٹا بھی من کا راجا ہو، بیٹی کی بھی اپنی خواہشات ہوں، تو وہ سارے اس خواہشات کی زندگی میں جلتے رہیں گے، اس آگ میں جلیں گے. خواہشات سے ٹکرائیں گی نا. باپ بیٹے کی بھی ٹکرائیں گی، بہن بھائی کی بھی ٹکرائیں گے، میاں بیوی کی بھی ٹکرائیں گے، اور سب اس زندگی میں جل رہے ہوں گے. اگر کوئی گھرانہ خواہشات پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو وہاں رہنے والے آپس میں ٹکرائیں گے. اور کسی معاشرے کی بنیاد خواہشات کی زندگی ہے، وہ معاشرہ بھی زندگی میں جل رہا ہو. اور اگر پوری قوم ہی خواہشات کی زندگی گزار رہی ہو تو ہر ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑا کرے گا، مصائب کھڑا کرے گا، پریشانی کھڑی کرے گا. اور جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں، مغربی زندگی، مشرقی زندگی، جدید زندگی، قدیم طرز زندگی وغیرہ، جتنی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ دو خانوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک خانہ ہے خواہشات کی زندگی اور دوسری زندگی ہے اللہ کی بندگی کی زندگی. مشرقی، مغربی، قدیم، جدید، یہ سب ایک خانے میں. دو ہی دنیا میں طرز زندگیاں ہیں. ایک من کی زندگی، ہوس کی زندگی، نفس کی زندگی، خواہشات کی زندگی، اور ایک ہے اللہ کی بندگی کی زندگی.
دنیا میں انسانوں کی صلاح اور فلاح کی بڑی تجاویز آتی ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. انسانوں کی صلاح اور فلاح کی بڑی تجاویز آتی ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو سب اچھا ہو جائے گا. کسی نے تجویز دی کہ سب کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے اور سب کا معاش اچھا ہو جائے تو بگاڑ ختم ہو جائے. تو بتائیے کیا جن گھروں میں بہت دولت ہے وہاں ٹکراؤ نہیں ہے؟ جس دنیا میں جو دنیا ترقی یافتہ ہے کیا وہاں جرائم نہیں ہے؟ کیا وہاں بگاڑ نہیں ہے؟ اگر آپ نے اس کا مزاج نہ بدلا، اگر آپ نے اس کی طرز زندگی نہ بدلی، وہ زندگی خواہشات ہی گزارنے پہ کھڑا ہے، آپ اس کا پیٹ بھر بھی دیں، آپ اس کی معیشت میں ترقی ہی لے کے آئیں، تب بھی ہوس ٹکرائیں گی، تب بھی خواہشات ٹکرائیں گی، تب بھی وہ ایک دوسرے کے لیے مشکلات مصائب کھڑے کریں گے. کسی نے تجویز دی تعلیم ہو جائے، پڑھے لکھے ہوں گے، سدھار آ جائے گا. چور کو، ڈاکو کو اگر آپ نے تعلیم بھی دے دی، مزاج نہ بدلا، طرز زندگی نہ بدلی، تو بتائیے پہلے وہ جان کو خطرے میں ڈال کر ڈاکہ مارا کرتا تھا، اب پڑھا لکھا ہے گھر بلا کے لوٹ لیتا ہے. اس کو فن آ گیا، اس کو طریقہ واردات آ گئی، دوسروں کی جیب سے پیسے نکالنے کا اس کے پاس ہنر آ گیا. پہلے چوری کرتے تھے ہزاروں میں، لاکھوں میں، اب کروڑوں میں کرتے ہیں، نشان بھی نہیں چھوڑتے، پڑھے لکھے ہیں. اب کروڑوں میں کرتے ہیں، نشان بھی نہیں چھوڑتے. کسی نے انسانوں کے سدھار کی تجویز دی کہ پیٹ بھرے ہوئی ہوں، کسی نے تجویز دی کہ تعلیم ہو جائے، کسی نے تجویز دی کہ تنظیم ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے، اجتماعیت ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. تو بھائی اگر چوروں کی جماعت بن جائے، ڈاکو سارے اکٹھے ہو جائیں، لٹیرے ایک تنظیم میں جڑ جائیں تو سدھارا جائے گا. پہلے اکیلے تھے، کمزور تھے، جرائم بھی غیر منظم تھے، اب تنظیم بن گئی، جرائم بھی منظم طریقے سے ہونے لگے. کسی نے کہا زبان ایک ہونی چاہیے، زبان ایک ہونی چاہیے. زبانیں مختلف ہیں اس لیے مسائل زیادہ ہیں.
تو بتائیے چوروں کی سب کی زبانیں ایک ہو جائیں، جرائم ختم ہو جائیں گے؟ کسی نے کہا کلچر ایک ہونا چاہیے۔ ارے میاں، کلچر سے نہیں ٹکراتا، ہوس سے ٹکراتی ہے، خواہشات سے ٹکراتی ہیں۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ جب انسانوں کا سدھار کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا انسانوں کے سدھار کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انسان کا مزاج بدل دو، انسانوں کا مزاج بدل دو، ان کے اندر یہ بات بٹھا دو کہ یہ دنیا اللہ کی فرما برداری کے لیے ہے، یہ دنیا خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا خدا پرستی کی زندگی کے لیے ہے، نفس پرستی کی زندگی کے لیے نہیں ہے۔ مزاج بدل دو۔ پیغمبروں نے جب انسانوں کا سدھار چاہا، پیغمبروں کے پاس تو اللہ کا علم ہوتا، پیغمبروں کے پاس تو اللہ کا علم ہوتا کہ ان انسانوں کو اللہ کے قانون کا پابند بنا دو۔ ٹریفک کا قانون ہوتا ہے نا، ٹریفک کا قانون، لاکھوں گاڑیاں بھی چل رہی ہوں، قانون کی پابندی کر رہی ہوں، ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ لاکھوں گاڑیاں قانون کی پابندی کر رہی ہیں، ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اور 3 گاڑیاں ہیں، ہر ایک اپنے نفس کے مطابق، خواہش کے مطابق آگے نکلنا چاہتا ہے، بتائیے ٹکراؤ ہوگا نہیں ہوگا؟ کہاں یہ گھر کے 3 افراد جن کا گھر بھی خوشحالی سے بھرا ہوا، جن کے پاس ڈگریاں بھی، جن کی زبان بھی ایک، جن کا کلچر بھی ایک، جن کے تہذیب بھی ایک، جن کا معاش بھی اچھا، جن کے پاس ڈگریاں بھی، لیکن اگر یہ تینوں خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں، ضرور آپس میں ٹکرائیں گے، اور ٹکرا رہے، دنیا ٹکرا رہی ہے۔ غریب کی جھونپڑی میں رہنے والا بھی چونکہ خواہشات کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ٹکرا رہا ہے، اور امیر کی کوٹھی میں رہنے والا بھی چونکہ اللہ کی فرما برداری سے دور ہے تو ٹکرا رہے۔ تو دنیا انسانوں کی سدھار اور صلاح اور کامیابی کے مختلف تجاویز دیتی ہے، اور اس پر عمل پیرا ہے، لیکن دنیا میں ان تجاویز پہ عمل ہو رہا، لیکن فساد اور خرابی بڑھتی چلی جا رہی، اس لیے کہ نفس پرستی بڑھتی چلی جا رہی، خواہشات کی زندگی بڑھتی جا رہی۔ ہمارے ہاں تو جو بھی آتا ہے وہ یہی نسخہ استعمال کرتا ہے کہ ہم تمہارا یہ کر دیں گے، ہم تمہاری یہ خواہش پوری کر دیں گے، ہم تمہاری یہ چاہت پوری کر دیں گے۔ پیغمبر ایسا نہیں کرتے، پیغمبر کہتے ہیں ہم تمہاری خواہشات میں اعتدال لے کے آئیں گے، یہ ہے تسکین کا راستہ، یہ ہے سکون کا راستہ، یہ ہے سدھار کا راستہ،
یہ ہے آپس کی محبتوں کا راستہ. یہاں تو ہر ایک خواہشات کے پورا کرنے کا لولی پاپ دیتا ہے. تعلیم یہ حاصل کر لو، خواہشات اچھی گزری پوری ہوں گی. یہ تعلیم حاصل کر لو، زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری یہ ساری چاہتیں پوری ہو جائیں گی. یہ بگاڑ کا راستہ ہے. پیغمبر سدھار کا راستہ دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے. جب اس زمین پہ رہنے والا انسان اللہ کے حکموں کا پابند ہوگا تو سب ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنیں گے. لاکھوں کیوں نہ ہو، کروڑوں کیوں نہ ہو، ٹکرائیں گے نہیں. تو یہ دنیا اللہ نے بنائی اس لیے ہم اپنے بچوں کو خواہشات کی زندگی پہ ڈالتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مان کے چلے. وہ تو جس زندگی پہ آپ نے ڈالا ہے اس زندگی بھی چلے گا. اگر اس راستے میں ماں رکاوٹ ہے، ماں سے ٹکرا جائے گا. باپ رکاوٹ ہے، اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے گا. تم نے اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے میں ڈالا کب؟ تم نے اسے اللہ کی بندگی کے راستے میں ڈالا کب؟ جب ڈالا ہی نہیں اور ڈالا خواہشات کی زندگی پر، پھر اس کا نتیجہ بد دیکھو، پھر اس کا برا نتیجہ بھی دیکھو. شوہر نے چاہا بیوی کی خواہشات پورا کرنی ہے اور بیوی نے چاہا شوہر کی خواہشات پورا کرنی ہے. کب تک ٹکراؤ آئے گا؟ اور سبحان اللہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اللہ کی فرما برداری پر، ساری زندگی محبت اور شفقت سے گزرے گی. دونوں اللہ کی فرما برداری پہ آ جائیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت کا، سکون کا باعث بنیں گے. انسان انسان سے نہیں ٹکراتا، ہوس ہوس سے ٹکراتی ہے، خواہش خواہش سے ٹکراتی ہے. وہ ٹکرا رہی ہیں آج. زندگی تو خواہشات کی گزارنا چاہتے ہیں اور پھر سکون بھی چاہتے ہیں، پھر گھروں میں اطمینان بھی چاہتے ہیں. یہ اس دنیا میں نہیں ہے. یہ راستہ تو بگاڑ کا ہے، یہ راستہ تو فساد کا ہے، یہ راستہ تو توڑ کا ہے، یہ راستہ تو ٹکراؤ کا ہے. اللہ کی بندگی کا راستہ اس دنیا میں اللہ نے گنجائش اس کی رکھی ہے. بندگی کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جنت ہے، جو چاہو گے پورا ہوگا، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے. خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. لیکن یہ نادان یہاں خواہشات پورا کرنا چاہتا ہے اور یہاں خواہشات پورا کرنے کے لیے نکلے گا، دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا، دوسروں کے لیے مصائب کھڑا کرے گا.
مشکل ہو جائے گی گھر میں. تو ہر خرابی کی جڑ خواہشات کی زندگی ہے، نفس پرستی کی زندگی ہے، اور دنیا میں یہ مستقل مذہب ہے. دنیا میں یہ خود مستقل مذہب ہے، نفس کی زندگی گزارنی. جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، اپنی ہر چاہت پوری کرنی ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. کہاں تک پوری کرے گا؟ اس لیے نفس پرستی کا عادی شخص ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی خواہشات کی فہرست ہی اتنی طویل ہوتی ہے، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. نفس پرستی کی زندگی گزارنے والا ہمیشہ غیر مطمئن ہوتا ہے. ہمیشہ غیر مطمئن. جس کو دیکھا ایک نئی خواہش اٹھی، جس کو دیکھا ایک نیا خواہش دل میں پیدا ہوئی، کہاں تک جائے گا؟ ہانپتے ہانپتے ایک جگہ پہنچا، کسی کو اور دیکھا، پھر دوڑ لگائی، پھر ہانپتے ہانپتے پہنچا، کسی کو آگے دیکھا. زندگی ہانپتے ہانپتے ہی گزر جاتی ہے. ایسی بے چینی کی زندگی ہے. قسم خدا کی، خواہشات کی زندگی گزارنے والے زندگی نہیں گزارتے، آگ میں جلتے ہیں. خواہشات کی زندگی گزارنے والے زندگی نہیں گزارتے، بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں جلتے ہیں. اور اللہ کی بندگی کی زندگی، سبحان اللہ، جنت کی زندگی گزارتے ہیں، جنت کی زندگی گزارتے ہیں. قریب قریب جنت کا مزہ آتا ہے زندگی میں، قریب قریب جنت کا مزہ آتا ہے زندگی میں. اطمینان، سکون، قناعت، شکر، اور سبحان اللہ محبتوں کی فضا، محبتوں کی فضا. جنت میں یہی تو ہوگا، وہ اعلیٰ درجے میں ہوگا. مطمئن. جہاں اس کی چاہت پوری نہیں ہوتی، یہ اپنے دل کو سمجھاتا ہے یہ بندگی کا گھر ہے دنیا، تو صبر کر لو. اللہ کی بندگی، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. جہاں اس کی خواہش نہیں پوری ہوئی، چاہت نہیں ہوئی، یہ فوراً صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے. تو میرے عزیزو، دو ہی زندگیاں دنیا میں ہیں، ایک خواہشات کی زندگی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی زندگی ہے. اور اللہ نے یہ زندگی اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے. اگر اسے چھوڑا تو پھر سراسر شرمندگی ہی شرمندگی ہے، پھر شرمندگی ہی شرمندگی. تو اپنے بچوں کو معاش اچھا دیا، تعلیم اچھی دی، ڈگریاں کرا دیں، زبانیں سکھا دیں، زندگی کے نقشے اچھے دے دیے، اللہ کی بندگی کے راستے پہ نہ ڈالا، نہ اسے راحت ملے گی، نہ وہ آپ کے لیے راحت کا باعث بنے گا، نہ اسے سکون ملے گا،
نہ وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ ہاں، اسے اللہ کی بندگی کے راستے پہ ڈال دیا، اللہ نے اسے تھوڑا دیا یا زیادہ دیا، وہ بھی مطمئن رہے گا، آپ بھی مطمئن رہے۔ دنیا میں آج یہ دھوکہ چل رہا ہے نا، دنیا میں آج یہ دھوکہ چل رہا ہے کہ خواہشات پورا کرنے کے لیے اسباب و وسائل مہیا کر دو، اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، یعنی خواہشات کی زندگی پہ ڈال دو، مزے کرے گا، مزے نہیں کرتا۔ مزے اللہ کی بندگی میں ہے، خواہشات کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور یہ ایسی سچائی ہے کہ آج پوری دنیا اس پہ گواہ ہے، پوری دنیا اس پر گواہ ہے کہ آج انسان خواہشات کی زندگی پہ نکلا، آج دنیا فساد زدہ ہے، خرابی اور بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پسماندہ دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں جرائم میں کمی نہیں، فساد اور بگاڑ میں کوئی کمی نہیں۔ اور جب خدا پرستی کی زندگی آتی ہے، سبحان اللہ، اسلامی تاریخ میں جہاں اللہ کی بندگی کی زندگی عروج پر تھی، تو دو واقعے ہیں ایثار کے۔ ایثار، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک ضرورت مند کے گھر میں کچھ گوشت پہنچایا گیا، وہ گوشت اس نے ساتھ والے گھر کو دے دیا، پہنچتے پہنچتے واپس کئی گھروں سے واپس اسی گھر میں پہنچ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ جب نفس پرستی کی خواہشات کی زندگی ہوتی ہے نا، تو پھر تو ساری توانائیاں اس پہ لگتی ہیں کہ جو اس کی دہلیز میں پہنچا ہے کس طرح میرے گھر میں پہنچ جائے، اس کی تجوریوں کا پیسہ کس طرح میری تجوری میں آ جائے۔ دوسرا واقعہ، ایک غزوے میں ایک زخمی ہے، وہ اپنے بھتیجے سے پانی مانگتے ہیں اور وہ ڈول میں پانی لے کے آتے ہیں، قریب سے ایک زخمی کی آواز آتی ہے، پانی مجھے دے دو۔ وہ زخمی چچا کہتا ہے بھتیجے مجھے چھوڑیے، آگے والے کو دے دیں۔ جب اس کے پاس وہ پانی پہنچتا ہے تو قریب میں لیٹے ایک شخص کہتا ہے پیاس مجھے بھی لگی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑیے، آگے والے کو دیجیے۔ جب تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کی شان، اسے اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، واپس دوسرے کے پاس آتے ہیں، وہ بھی اللہ کا مہمان بن جاتے ہیں، اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے۔ لیکن جانے والے بتا جاتے ہیں جب اندر کا مزاج بدلتا ہے تو انسانیت پھر ایسی ہری بھری ہوتی، پھر انسانوں کا ایسا عروج ہوتا، انسانیت ایسی ترقی کرتی ہے۔ یہاں تو ہرس ہی ختم نہیں ہوتی، ہوس ہی نہیں ختم ہوتی۔ اس کی خواہشات کی فہرست ہی نہیں پوری ہو رہی، اور یقیناً اس سے دوسروں کو تکلیف، دوسروں کے لیے مسائل، دوسرے کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوتی۔
تو اللہ کے پیغمبر دنیا میں جو آتے ہیں وہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو انسانوں کا سدھار کا راستہ ہے، جو انسانوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب بھی دنیا میں یہ دعوت کمزور پڑی اور نفس پرستی غالب آئی، خواہشات کی زندگی نے غلبہ پایا، دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑا، دنیا میں فساد ہی فساد آیا۔ اور جب دنیا میں خدا پرستی کی زندگی عروج پر تھی، پوری دنیا میں امن اور سلامتی تھی، پوری دنیا میں امن اور سلامتی تھی، پکے گھر یا کچے گھر، لیکن زندگی سکون والی، زندگی راحت والی۔ تو میرے عزیزوں اور امت کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی بندگی کے راستے میں آج بھی ہماری زندگیوں کا سدھار ہے، آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے نجات ہے۔ اپنے بچوں کو بھی، اپنے بچیوں کو بھی، اپنے گھروں کو اللہ کی بندگی کے راستے پہ ڈالو، پھر یہ معاش، پھر یہ تعلیم، پھر یہ صحت، پھر یہ دنیاوی ترقی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں بنیں گی، تعمیر کا باعث بنیں گی، یہ سب اللہ کی نعمتیں بنیں گی، تعمیر کا باعث بنیں گی۔ لیکن اگر اللہ کی بندگی کا راستہ نہیں تو یہ ساری نعمتیں بھی تخریب کا باعث بنیں گی، بگاڑ کا باعث بنیں گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر وحسن عمل، لمبی عمر ہو اور عمل اچھا ہو، نیکی کی زندگی ہو، اللہ کی بندگی کی زندگی ہو، لمبی عمر ہو اور وہ زندگی اس نے اللہ کی بندگی پہ گزاری ہو، یہ سب سے اچھا ہے۔ کہ یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وسع عمل، عمر لمبی ہو لیکن اس کی زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہے، یہ سب سے برا۔ لمبی عمر ہے لیکن اللہ کی بندگی سے خالی ہے تو اس کی صحت، اس کی جوانی، اس کا حسن، اس کی زندگی، اس کی دنیا کی نعمتیں، یہ سب وبال، پھر صحت بھی وبال، پھر جوانی بھی وبال، پھر حسن و جمال بھی وبال، پھر دنیاوی خوشحالی بھی وبال۔ اگر اللہ کی بندگی کی روح نہیں ہے، یہ سب چیزیں فساد اور تخریب کا باعث ہیں۔ اور اگر اللہ کی بندگی ہے پھر زندگی بھی نعمت، صحت بھی نعمت، پھر فقر میں بھی گھاٹا نہیں، خوشحالی میں بھی نقصان نہیں، پھر فقر میں بھی گھاٹا نہیں، خوشحالی میں بھی نقصان نہیں، بس اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ تو آدمی کی بڑائی، آدمی کی بڑائی اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، آدمی کی بڑائی اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی دیہات کا صبح صبح آتا اور مدینہ کے بازار میں آ کے سبزیاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن سبزیاں بیچنے کے لیے آیا
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آ کر فرمایا من یشتری ھذا الغلام، بھئی اسے کون خریدے گا، اسے کون خریدے گا؟ جب اس صحابی نے آواز سنی کہ اللہ کے نبی کی آواز ہے، آج تو اس کے نصیب بڑھیا کہ آپ کے ہاتھ ان کے جسم سے مس کر رہے ہیں، تو اپنی پشت حضور کے سینے سے ملنا شروع کر دی۔ مزے آ گئے، اور ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بیچ رہے ہیں، میں تو ذات کا غلام ہوں، میرا تو رنگ بھی صاف نہیں ہے، غریب اتنا کہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے سبزیاں بیچتا ہوں، اس محنت مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، آپ مجھے بیچ رہے ہیں۔ اذن تجدنی کاسدا، اگر آپ کو کوئی قیمت لگی بھی تو آپ کو کھوٹے سکے ملیں گے، میری کون کیا قیمت لگائے گا؟ تجدنی کاسدا، کھوٹے سکے ملیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائر بل انت عند اللہ الغالیہ، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی جسم کی بنیاد پر نہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں، لباس پونشاک کی بنیاد پر نہیں، گاڑی سواری کی بنیاد پر نہیں، زندگی کے اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے ہاں بڑائی کی بنیاد اللہ کی بندگی۔ تیرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہت، تیری زندگی اللہ کی بندگی پر ہے، تو اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی بندگی سے آدمی کی بڑائی ہے، آدمی کی عزت ہے، بندگی کا راستہ۔ تو ان خطوط پر ہماری زندگی کھڑی ہو کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، ہماری زندگی کا اصل مقصد اور غرض اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بندگی ہے، خواہشات پورا کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات پورا کرنے کے لیے جنت رکھی، یہاں تو میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اس لیے زندگی گزار رہا۔ یہ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں، کاروباری معاملات، معاشرت، گھریلو زندگی، تمام فیصلوں میں اسے سامنے رکھا کرے، تاکہ آپ کے فیصلوں میں درستگی ہو۔ اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے، اور اس پہ خاتمہ ہو جائے، نصیب جاگ گئے، قسمت بڑھیا ہو گئی۔ سچی بات یہ ہے زندگی ٹھکانے لگ گئی، زندگی کام آ گئی کہ اللہ کو راضی کرنا، اس کے لیے اگر کچھ قربانی دینی پڑے تو ہنسی خوشی دو، گھاٹا نہیں۔ جیسے ایک بچہ امتحان حال میں جاتا ہے اور امتحان حال میں اس کا مقصد ہوتا ہے پیپر اچھا ہو جائے، اگر پیپر اچھا ہونے کے ساتھ اگر اسے پنکھے کی ہوا مل جائے، اے سی کی ٹھنڈک مل جائے، کچھ مشروبات مل جائیں، بیٹھنے کی نشست اچھی مل جائے، کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی بندگی ہے،
اس کے ساتھ دنیا کی یہ نعمتیں مل جائیں کوئی بری بات نہیں، سب نعمتیں اللہ کی. لیکن یہی امتحان حال میں جانے والا بچہ اگر پیپر تو اچھا نہ دے اور انہی چیزوں میں الجھ جائے اور سارا وقت اسی میں گزار دے کہ نشست بہت اچھی ہے، اے سی بہت اچھا ہے، کیوں نہ آرام کر لے، کیوں نہ تھوڑی سی نیند کر لیں. اور جب پیپر کا وقت ختم ہوا تو دوستوں سے آ کے کہے بڑا مزہ آیا، نیند بڑے مزے کی. پیپر کیسے ہوا؟ پیپر تو دے ہی نہیں سکا. کیا کہیں گے؟ عقل نہیں، احمق ہے، کم عقل ہے. اس لیے فرمایا دنیا کی جو ان چمک دمک چیزوں میں کھو جاتا ہے اور یہیں خواہشات پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اور زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے، یہ احمق ہے، یہ کم عقل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو ہماری زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اس کو سامنے رکھو میرے عزیزو، اور اپنے بچوں کی بھی اپنی بچیوں کی بھی تربیت اسی بنیاد پہ کرو. یہی اولاد کے ساتھ خیرخائی ہے، یہی اولاد کے پر اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، یہی اولاد کا حق ہے ماں باپ پر. انہیں ان خطوط پہ ڈالو، اس کے ساتھ ان کی زندگی کی جائز ضروریات، جائز چاہتیں پوری کر دیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن اللہ کی فرما برداری سے، بندگی سے انہیں دور رکھا، محروم رکھا، اور ان کی ترجیحات زندگی کی خواہشات بن گئیں، تو میرے عزیزو یہ اولاد کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ ان کی حق تلفی ہے، یہ حق تلفی ہے. اللہ کے پیغمبر اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑے حساس ہوا کرتے تھے، بڑے حساس، اور دعائیں کرتے تھے اے اللہ اولاد دے ایسی جو تیری فرما برداری کرنے والے، اے اللہ اولاد دے ایسی جو تیری بندگی کرنے والے ہو. اور جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے ایک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، آخری وقت ہے. اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنی فکر رکھی، اپنی پریشانی رکھی. تسلی لینا چاہیے ان سے کہ میں جانے والا ہوں، تمہاری نظروں سے اوجھل ہونے لگا ہوں، میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، لیکن مجھے اطمینان چاہیے کہ زندگی بھر میری یہ فکر رہی ہے کہ تمہاری زندگی اللہ کی بندگی پر ہو، تم اللہ کی فرما برداری پہ زندگی گزارو. ساری زندگی میرا اہتمام اور محنت اس پہ لگی رہی، اب میں جا رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں میرے جانے کے بعد کہیں یہ بندگی کا راستہ چھوٹ تو نہیں جائے گا، اللہ کی بندگی میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی. بیٹے پوتے یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، چچا بھی نبی. سبحان اللہ، کیسی مقدس فضا، مبارک فضا، پاکیزہ زندگیاں.
لیکن اہتمام کتنا ہے. آج تو میرے عزیزو قدم قدم پہ ہمارے بچوں کے ایمان کے لیے اژدہائے موجود ہیں، رہزن موجود ہیں. ہمارے بچوں کے ایمان کے، شرم و حیا کے، دینی زندگی کے رہزن موجود ہیں، قدم قدم پہ موجود ہیں. لیکن آج بڑوں کو اپنے بچوں کی اس بندگی کی فکر کتنی ہے، کڑن کتنی ہے. یہاں تو ایسی مقدس فضا ہے، باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی، لیکن پھر بھی فکر ستا رہی ہے کہ میرے جانے کے بعد کہیں تم یہ راستہ چھوڑ تو نہیں بیٹھو گے. سب نے ایک آواز میں کہا ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ اطمینان رکھیے. ہم نے اس ماحول میں، اس فضا میں دیکھا کیا ہے سوائے اللہ کی بندگی کے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی فرما بردار رہیں گے، ہم اسی کی فرما بردار رہیں. تو میرے عزیزو ایک خواہشات کی زندگی ہے، ایک نفس پرستی کی زندگی ہے جو ہلاکت کی زندگی ہے، اور ایک اللہ کی بندگی کی زندگی ہے، خدا پرستی کی زندگی ہے. یہ فلاح اور نجات کا راستہ ہے. یہ ہماری زندگی کی ترجیح ہو، یہ ہماری زندگی کے فیصلوں کا محور ہو. ہماری تمام زندگی کے فیصلے اسی کے گرد ہوں کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزاری، اور اس فرما برداری کے ساتھ جینا، اور اس پہ اس کا خاتمہ ہونا، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. اور میرے عزیزو یہی اس زندگی کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیشہ اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمارے بچے بچیوں کے لیے ہمارے فیصلے، ان کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے، اللہ تعالیٰ اسی نقطے کی بنیاد پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. یا ذا الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین. جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنی کامل بندگی نصیب فرما. زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کی خوشی غمی میں، ہر حال میں اپنی بندگی کی زندگی عطا فرما.
اپنی فرما برداری عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، بری سوچ سے، بری فکر سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ان کے لیے عزت کا باعث بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا، انہیں نیکی سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، برائی سے محفوظ فرما، بروں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کی نحوستوں سے اور گندگیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے، حادثات سانحات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنی بندگی کے بعد نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تقوی کی زندگی نصیب فرما، ظاہری باطنی تقوی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہر حال میں اپنی اطاعت نصیب فرما۔ اے مولا کریم نعمتوں بری زندگی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، احسان شناسی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہر حال میں نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، ناشکری سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کی احسان فراموشی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما، اخلاقی کمزوریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر قسم کی بد اخلاقی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما، آپس کی اعتماد کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم سکون اور راحت کی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں اس کے لیے قبول فرما۔ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یہاں کے رہنے والوں میں اے مولا کریم باہمی اتفاق نصیب فرما، عصبیت، لسانیت، صوبائیت اس قسم کے جتنے فتنے ہیں مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرما، مسلمانوں میں ایمانی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما۔ مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان عطا فرما، ان کی قربانیاں شہادتوں کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں دینی اسلامی بیداری پیدا فرما۔ اے مولا کریم وہاں اپنے قدرت کے عجائبات دکھا۔ یا ارحم الراحمین دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی افادت فرما، تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں، اہلیت میں اور ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن